بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 ہے۔ 6 آیات پڑھیں گے آیت نمبر 54 تک۔ تو ان 6 آیات میں 5 انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کا تذکرہ کر کے یہود و نصارہ کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ یہود و نصارہ اپنے محسن اعظم کو پہچانیں اور اس کے سامنے جھک جائیں اور اس سے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے محسن سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ہم نے پڑھ لیا کہ تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا اور اپنی ضدی اور اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائیں اور اپنی بدماشیوں سے باز آ جائیں۔ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی پولیس سے۔ کس چیز سے نجات دی؟ فرعون کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، وہ تمہیں ستاتے تھے، ای یذوقونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، سخت عذاب، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کی ہوئی تھے۔ ان میں سے ایک یہ یذبحون، کہ وہ ذبح کیا کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری لڑکیوں کو، خدمت کے واسطے اور اپنی ہوس کو ان کے ذریعے پورا کرنے کے واسطے۔ وفی ذالکم، اور اس پہ بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، عظیم، بڑی آزمائش۔ اس ساری صورتحال میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی غلامی کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی یہود و نصارہ مصر میں بڑی تعداد میں آباد تھے اور مصر میں فرعون کی بادشاہت تھی، تو یہود و نصارہ فرعون کی غلامی میں تھے۔ فرعون ظلم پر ظلم کیے جاتا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتا تھا۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر نجومی نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس شبہ کی بنا پر کہ میری بادشاہت کو ختم کرے گا، اس شبہ کی بنا پر ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں بے گناہ معصوم بچوں کو ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ آج یہی کام اسرائیلی فلسطین میں، فلسطین کے معصوم بے گناہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آج یہی کام اسرائیلی کر رہے ہیں، فرعون والا کام۔ تو اس ایک شبہ کی خاطر، حالانکہ کب بڑا ہوگا، کب بچہ پیدا ہوگا، کتنا عرصہ لگے گا، لیکن اپنی بادشاہت سلطنت کو بچانے کی خاطر وہ ایک شبہ ہے، اور پھر بے گناہ ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اور پھر عورتوں کو اس سے خدمت لینا، ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ان کو اپنی خادمہ بنانا، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا بنی اسرائیل پر، اس ظلم سے، اس غلامی سے نجات دی۔ کتنا بڑا احسان، تو اس احسان کو یاد کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں دوسری نعمت کا ذکر کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پاڑا، بِكُمْ، تمہاری خاطر، البحر، سمندر کو، جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آلَ فرعون، فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ سارا نظارہ تم دیکھ رہے تھے۔ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل اپنی قوم کو مصر سے لے کر چلے اپنے شہر کنعان کی طرف، لیکن راستہ بھول کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ تو اب یہاں دریا کے کنارے آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو ایک طرف سے انہیں ایک مصیبت سے نکالا، دوسری مصیبت میں پھنس گئے۔ اب کیا کریں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئی۔ فرعون کے لوگ بھی داخل ہو گئے کہ یہ تو راستے ہمارے لیے بن گئے۔ تو پوری فوج جب اس دریا میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ راستے ٹوٹ گئے
اور دریا کا پانی چھل پڑا اور سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے. بنی اسرائیل اس پار سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، اپنے دشمن کو، ظالم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری مصیبت سے بھی نکالا، نجات دی. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کا ذکر کر رہا ہے، ان کی ناشکری، ناقدری کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے احسانات کے باوجود، اتنے بڑے ظلم سے، غلامی سے انہیں نجات دی، پھر بھی انہوں نے کیا کیا. وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اس کے بعد یعنی جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم اس حال میں کہ تم حق تلفی کرنے والے تھے، تم ظلم کرنے والے تھے، ظلم کر کے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر وادی سینا میں پہنچی. اب قوم نے مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں کتاب چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کوئی طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کر لو تو کتاب تمہیں ملے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور چلے گئے 40 دن اعتکاف کے واسطے تاکہ کتاب ملے. یہ کتاب کا مطالبہ بھی قوم کا تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے، یہاں پیچھے ایک سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنایا. اب بچھڑے میں کیا خاصیت تھی کہ وہ بنی اسرائیل اس پر فریفتہ ہو گئی اور اللہ کو بلا کر اسی کو معبود بنا لیا. ابھی انہوں نے نجات پائی، اللہ نے ابھی ان پر احسانات کیے، انعامات کیے، انہیں اتنے بڑے ظلم سے، غلامی سے نجات دیا، اور اتنا جلدی اللہ کو بھول گئی. اتنی ایسی قوم ہے، اتنا جلدی اللہ کو بلا دیا اور نافرمانی میں لگ گئے، اتنے بڑا ظلم کیا انہوں نے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ثم عفونا عنکم، ہم نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا، تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذلک، اس سب کے باوجود، اس ظلم کے، نافرمانی کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا. لعلکم تشکرون، کہ شاید تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ اور میری فرما برداری اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اب یہ اگلی نعمت کا ذکر ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات عطا کی. والفرقان، اور فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، جدائی کرنے والی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہی کتاب مراد ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی ہر کتاب فرقان ہوتی ہے، حق و باطل میں جدائی کرنے والی ہوتی ہے. بعض نے کہا کہ مفسرین نے کہا کہ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، رہنمائی حاصل کرو. جس قوم کو کتاب ملتی ہے تو اس قوم کی عظمت میں، اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس قوم کو آسمانی کتاب ملی ہے، تو اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب عطا کر تمہاری شان میں اضافہ کر دیا، اتنا بڑا احسان کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر تم میں مبعوث فرمایا اور معجزات انہیں عطا کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت تھی، ایک احسان تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب کتاب لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا افسوس کا اظہار کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یقیناً بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہ اپنے آپ کو اس طرح کے کام کر کے، اس طرح کی کرتور کر کے اپنے آپ کو جہنم کے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہے، ظلم کر رہے. یہ تو ظلم ہے نا، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا. تو یقیناً تم نے تو ظلم کر لیا، اس طرح کا کام کر لیا، لیکن بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے. باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے ظلم کیا. فتوبوا، لہٰذا رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فاقتلوا انفسکم، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کریں. یعنی ان میں سے اکثریت نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، لیکن جنہوں نے معبود نہیں بنایا وہ بھی مجرم تھے، اس واسطے کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں،
ان کی نکیر نہیں کی، ان کو دعوت نہیں دی، ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، ان سے جدا نہیں ہوئے، بس انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ ان کا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوری حق ہے، کوئی شخص کچھ بھی کر رہا ہے ہم کہتے ہیں بھئی جمہوری حق ہے کرنے دو، تو وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے کوئی نکیر نہیں کی، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے نہیں کیا ہے اس طرح کی کرتوت نہیں کیے، تو وہ جنہوں نے معبود بنایا عبادت کی ہے وہ ان کو قتل کریں، یہ ان کی سزا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو فقتلوا انفسکم، یہ تمہاری سزا ہے، تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے، یعنی جو مرتد ہوئے ان کو قتل کیا جائے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف رجوع کیا۔ انہ، یقیناً وہ هو التواب، بہت معاف کرنے والے، الرحیم، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا کہ تھوڑی سی سزا کے واسطے ان کے اتنے بڑے جرم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ خطاب تو بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو ہے۔ ہمارے لیے ان آیات میں کیا ہدایات ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بار بار یاد کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بار بار یاد دلا، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو یاد کریں تاکہ شکر کا مادہ پیدا ہو، تاکہ محسن کی عظمت، اپنے محسن اعظم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بار بار یاد کرتے رہیں۔ اور پھر شرک کی، جیسا کہ مذمت بیان کی، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے شرک کر کے ظلم کیا، وانتم ظالمون، تو شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شریک ٹھہرانا انتہائی بڑا ظلم ہے۔ ہم مسلمان ذات میں تو اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن صفات میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اس لیے اللہ اپنے ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرے، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، توبہ کر لے۔ اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کے دو دروازے، دو راستے، ایک تو اعمال ہے، اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور پھر ایک دروازہ توبہ ہے، ایک راستہ توبہ ہے، توبہ کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔